بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. تو معارف میں سے الفصل الرابع چوتھی فصل ہو رہی ہے، اور یہ چوتھی فصل اس میں اشارہ کے سلسلے میں اس میں اشارے کے بارے میں ہے۔ اس میں اشارہ جانتے ہیں ایک ایسا قسم ہے جو کسی معین شے کی طرف اشارے کے لیے واضح کی گئی ہے۔ کسی چیز کی طرف جب اشارہ کرنا ہوتا ہے، اشارے کے ذریعے سے وہ چیز معین ہو جاتی ہے۔ بس اس میں اشارے کے ذریعے سے کسی معین چیز پہ دلالت کرتا ہے۔ ظالم کہا کہ اس اشارے کے ذریعے سے وہ چیز معین ہو گئی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اشارہ نہیں کیا تھا، وہ چیز عام تھی، لیکن جب اشارہ کر دیا تو معین ہو گئی۔ قریب کے لیے اگر کوئی چیز ہے اشارہ نہ کریں معین ہوتی ہے، لیکن اشارے کے ذریعے سے نامعین چیز کیا ہو جاتی ہے؟ مولانا معین۔ معارف کہلاتی اسی لیے معارف ہے کہ وہ معین پر دلالت کرتے ہیں، معین کر دیتے ہیں کسی چیز کو۔ بڑا آسان ہے، کوئی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اسم الاشارہ ہوا ما دل علی معین بالاشارہ، یہ اسم اشارہ کی تعریف ہے۔ اسم اشارہ وہ اسم ہے جو دلالت کرتا ہے علی معین کسی معین چیز پر باشارۃ اشارے کے ذریعے سے۔ اسم اشارہ وہ اسم ہے جو کسی معین چیز پر دلالت کرے اشارے کے ذریعے۔ لحظ جیسے زا تا لا، ٹھیک۔ وہوا علی اسمین، اس میں اشارے کی دو طریقے کے اس میں اشارہ ہوتے ہیں۔ الاول ما یشترک بین المکان وغیرہ، اب یہ معنی کے اعتبار سے سمجھ رہے ہیں، اس میں اشارہ دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو مکان اور غیر مکان کے درمیان مشترک ہے، دونوں معنی رکھتا ہے، مکان کے لیے بھی آتا ہے اور غیر مکان کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک مولانا۔ والثانی ما یختص بالاشارہ الی المکان، دوسری قسم اس میں اشارہ کی وہ اس میں اشارہ کی جو مکان سے مخصوص ہو، جو صرف مکان کی جانب اشارے کے لیے آتا ہے، اسے صرف کسی جگہ، کسی محل، کسی مکان کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں، غیر مکان کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے۔ تو اس میں اشارہ کی اس طریقے سے دو قسم ہوتی ہیں، وہ جو مکان اور غیر مکان کے لیے آتا ہے، اور ایک وہ جو صرف مکان کے لیے آتا ہے۔ اب ہر ایک کو بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ القسم الاول، اس میں اشارہ کی جو پہلی قسم ہے جو مکان اور غیر مکان کے لیے آتا ہے، دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ ما یستعمل فی القریب، ٹھیک۔ القسم الاول، پہلی قسم کی جو مکان اور غیر مکان کے درمیان مشترک ہے، وہ اس میں اشارہ ہے یستعمل فی القریب، جو قریب کے اشارے کے لیے آتا ہے۔ قریب میں، پاس میں اگر کوئی چیز ہے تو اس کے لیے یہ اس میں اشارہ آتا ہے، اس کی جانب اگر اشارہ کرنا ہو تو ان کلمات کے ذریعے اشارہ کریں گے۔ وَلَهُ سِتُّ صِيَغ، اس کے 6 صیغے ہیں، اس میں اشارہ قریب کے 6 صیغے ہیں۔ قریب
کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو اس میں اشارہ آتے ہیں وہ 6 ہے۔ ذا للمفرد المذکر، اگر کوئی چیز مفرد مذکر ہے اور اس کی طرف اشارہ کرنا ہے تو اس کے لیے ذا آتا ہے۔ ذان اور زین للمثنى المذکر، تثنیہ مذکر ہے تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے زانے یا زینے، زانے حالت رفعی میں اور زینے حالت نصب و جری میں، ٹھیک۔ اولا و اولا للجمع المذکر، جمع مذکر ہے، قریب ہے، اشارہ کرنا ہے تو اس کے لیے اولا اور اولا آتا ہے، ٹھیک۔ یہ دو کو ایک ہی آپ شمار کیجئے، وہ حالتیں ہیں اولا و اولا، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو الگ الگ استعمال ہوگی، یہ حالت ہے، سمجھ لیں۔ تا وتی وتے وتہی وزی وزہ وزہی للمفرد المؤنث، یہ سارے کے سارے مفرد مؤنث کے لیے آتے ہیں۔ قریب میں جو شے ہے اگر وہ مفرد ہے اور مؤنث ہے اور اس کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ان کلمات میں سے یہ جو تا تے تہی زہی، ان میں سے کسی کے ذریعے سے اشارہ کیا گیا ہے۔ تانے اور تینے للمثنى المؤنث، تثنیہ مؤنث کے لیے تانے اور تینے، یہ البتہ یہ ہے زانیہ اور زینہ کے مقابلے میں کہ تانے تثنیہ مؤنث کے لیے ہے اور حالت رفعی میں ہے، تینے تثنیہ مؤنث کے لیے حالت نصب و جری میں۔ اولی و اولائی للجمع المؤنث، اولا اور اولائے یہ جمع مؤنث کے لیے ہے، ٹھیک۔ تو یہ بتا دیا آپ کو کہ مفرد مذکر کے لیے، تثنیہ مذکر کے لیے، جمع مذکر کے لیے، مفرد مؤنث کے لیے، تثنیہ مؤنث کے لیے، جمع مؤنث کے لیے کون کون سے کلمات آتے ہیں، بڑے اچھے سے کہے ہوں گے۔ تدخل هذه الصيغ حاء التنبیہ کثیرا، کہتے کہ یہ جتنے بھی اس میں اشارہ ہم نے اوپر ذکر کیے ہیں، جتنے صیغے ہم نے بیان کیے ہیں، ان پر کثرت کے ساتھ ہائے تنبیہ داخل ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ وتدخل هذه الصيغ، ان صیغوں کے اوپر داخل ہوتا ہے ہاء التنبیہ، کیا داخل ہوتا ہے؟ ہائے تنبیہ کثیرا، کثرت کے ساتھ۔ فیقال، بس کہا جاتا ہے ذا تھا، ہائے تنبیہ داخل ہو گیا تو ہو گیا ہاذا، زانے تھا، ہائے تنبیہ داخل ہو گیا ہاذانے، ہاذینے، اور اسی طریقے سے بقیہ مثالیں، ٹھیک، سمجھ میں آیا؟ القسم الثانی، اب اس میں اشارہ کی دوسری قسم کی جو مکان کی طرف اشارہ سے مخصوص ہے، ٹھیک۔ ما یستعمل فی الاشارۃ الی المتوسط فلہ ست صیاغ، وہ اس میں اشارہ کہ جو استعمال ہوتے ہیں اشارے میں متوسط کے لیے، درمیانی، کوئی چیز نہ بڑی قریب ہے نہ بڑی دور ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ ان کے اعتبار سے وسط میں واقع ہوئی ہے، جس کو دور یا قریب نہیں کہا جا سکتا، تو اس کے لیے جو اس میں اشارہ استعمال ہوتے ہیں یہ دوسری قسم ہے اس میں اشارہ کی۔ والا وسط تو صیغ، اس کے بھی 6 صیغے ہیں اور وہ یہ ہے ذاکا، زانیکا اور زینیکا، ذاکا ایک، زانیکا و زینیکا دو، اولائکا 3، تاکا و تیکا 4، تانیکا اور تینیکا 5، و اولائکا 6۔ اس میں تفصیل نہیں دی ہے، ذاکا مفرد مذکر کے لیے ہے، زانیکا اور زینیکا تثنیہ مذکر کے لیے، اولائکا جمع مذکر کے لیے، تاکا و تیکا یہ مفرد مؤنث کے لیے ہے، تانیکا اور تینیکا یہ تثنیہ مؤنث کے لیے، اور اولائکا جمع مؤنث کے لیے۔
والمعانی تمام ان کے معانی وہی ہیں جو اوپر دوسرے ہیں، سمجھ گئے ہیں یہ وہ والے. وقد يدخل ذاك وتیکا ہاؤ تنبیہ، یعنی کہ کبھی کبھی ذاکا اور تیکا کے اوپر ہم تنبیہ داخل ہو جاتا ہے. یہ قلیل ہے، البتہ جو اشارہ قریب کے لیے آتے ہیں اسماء اشارہ ان کے اوپر ہائے تنبیہ کثرت سے داخل ہوتا ہے، لیکن جو متوسط کے لیے اس میں اشارہ آتے ہیں جیسے ذاکا و تیکا، تو ذاکا اور تیکا پر ہائے تنبیہ بہت کم داخل ہوتا ہے، کبھی کبھی داخل ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے ہاں ذاک وہاں تیک. ٹھیک. القسم الثالث، اب یہ تیسری قسم اسم اشارہ کی ما تستعمل فی البعید وله ایضا ست سیاق، وہ اسم اشارہ جو کسی بعید اور دور کی چیز کی طرف اشارے کے لیے استعمال کیا جائے، اس کے لیے بھی یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس میں اشارہ تین طریقے کے ہوتے ہیں. اس میں اشارہ بعید کے لیے ہے، متوسط کے لیے، کچھ قریب کے لیے ہے. سب سے پہلے قریب والے کو بیان کیا تھا، پھر متوسط کو، اب جو ہے یہ بعید والے کو بیان کر رہے ہیں. اگر کوئی چیز دور ہے اور اس کی طرف اشارہ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی 6 صیغے ہیں. یہ کیا؟ ذالکا، زانکا، اولئکا. ذالکا مفرد مذکر کے لیے، ذالکا تثنیہ مذکر کے لیے، اولئکا جمع مذکر کے لیے، تلکا واحد مؤنث کے لیے، تانکا تثنیہ مؤنث کے لیے، واولئکا ومورد کل کما مر، یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے اوپر گزر گیا ہے، معنی ان کا بھی وہی ہے. فتبین ان اذا اتصل باسم الاشارہ القریب کاف الخطاب دل علی المتوسط، کہتے ہیں کہ یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر اس میں اشارہ قریب سے کاف خطاب متصل کر دیا جائے، وہ اس میں اشارہ کی جو قریب کے لیے تھا اگر اس سے کاف خطاب کو جوڑ دیا جائے، جیسے زا تھا آخر میں کاف خطاب لگا دو، کیا ہو جائے گا؟ ذاکا، تو متوسط کے لیے آ جائے گا. اور اگر اسی کاف خطاب کے ساتھ ساتھ لام بھی لگا دیا جائے تو وہی بعید کے لیے ہو جائے گا. ذاکا کا ذالکا، بولا نا. کہہ رہے کہ جو اس میں اشارے قریب کے لیے ہے جیسے زا کا، ٹھیک، اگر اس سے کاف خطاب کو جوڑ دیا جائے یعنی ک کو جوڑ دیا جائے، زا کے آخر میں اگر کاف جوڑ دیے تو کیا ہوگا؟ زا کا، کبھی متوسط کے لیے ہو جائے گا. اب کاف خطاب کے ساتھ ساتھ لام بھی اگر جوڑ دیں یعنی لکر تو کیا ہو جائے گا؟ زا لکر، اب یہ بعید کے لیے ہو جائے گا. فتبین، بس واضح ہو گیا کہ ان اذا اتصل باسم الاشارۃ القریب، کہ جب اس میں اشارہ قریب سے متصل ہو جاتا ہے، جوڑ دیا جاتا ہے کاف الخطاب، کاف خطاب کو، کاف خطاب یعنی بھائی کا کوما کوما کا، دل علی المتوسط، تو وہی قریب والا پھر متوسط پہ دلالت کرنے لگتا ہے. وَإِذَا اتصل بِهِ، اور اگر اسی اشارہ قریب کے ساتھ جوڑ دیا جائے لام مع الکاف، کاف کے ساتھ ساتھ لام کو بھی، تو دل علی البعید، تو وہی اشارہ بعید پہ دلالت کریں یعنی ذالک. بل کاف ہذہ حرف خطاب، اب یہ جو کاف جوڑا گیا ہے اس میں اشارہ کے ساتھ، بل کاف ہذہ حرف خطاب، جو کاف ہے اس میں وہ حرف خطاب ہے.
جب حرف خطاب ہے تو ظاہر سی بات ہے جب مخاطب بدلے گا تو حرف خطاب بھی بدلے گا. مخاطب مفرد مذکر ہے تو کاف خطاب بھی مفرد مذکر والا آئے گا یعنی کا. اگر مفرد مؤنث ہے تو کاف خطاب مفرد مؤنث کے لیے کیا آتا ہے مولانا کہ کا مذکر کے لیے آتا ہے اور کہ مؤنث کے لیے. تثنیہ اگر ہے تو کما آ جائے گا. جمع ہے مخاطب تو کم آئے گا. اگر مذکر ہے مؤنث ہے تو کنہ آ جائے گا. ٹھیک وہی بتانا چاہتے ہیں. کہہ رہے کہ چونکہ کاف جو اس میں ہے وہ حرف خطاب ہے بلذا یختلف باختلاف المخاطب. یہ کاف مخاطب کے بدلنے سے بدل جائے گا. جیسا مخاطب ہوگا ویسا حرف خطاب جوڑا جائے گا. اگر مخاطب مفرد مذکر ہے تو کاف خطاب بھی مفرد مذکر والا. اگر مخاطب تثنیہ مذکر ہے تو کاف خطاب بھی تثنیہ مذکر والا. اگر مخاطب مفرد مؤنث ہے تو کاف خطاب بھی مفرد مؤنث والی یعنی کہ کوئی بتا کہیں گے لذا چونکہ یہ کاف خطاب ہے یا حرف خطاب ہے لہذا یختلف یہ کاف خطاب بدلے گا باختلاف المخاطب مخاطب کے بدلنے سے. کاف ضمیر جیسے کاف ضمیر کا کما کم کے بدلتے ہیں کہ نہیں ہاں ویسے ہی اس میں اشارہ کے ساتھ جو کاف جوڑا جاتا ہے وہ حرف خطاب ہوتا ہے اور مخاطب کے بدلنے سے بدلتا ہے. یقال پس کہا جائے گا ساتھ یا رجل یا مخاطب مفرد مذکر ہے یا رجل سا کا جوڑا گیا ہے. سا کے یا امرأتو یا امرأتو مخاطب کون ہے مفرد مؤنث ہے تو سا اس میں اشارہ کے ساتھ کیا جوڑیں گے مولانا کاف خطاب مؤنث کی سا کی یا امرأ ہے نا. زاکم یا رجال اب یہاں مخاطب جمع مذکر ہے تو کاف خطاب بھی جمع مذکر آئے گا. ذالک یا رجل ذالک یا امرأ قال اللہ تعالی فذالکن الذی لمتننی فیہ فذالکن الذی. اب یہ کن الذی کیوں کہا میں ذالکن لمتننی فیہ الذی اس میں اشارہ اور اس کے بعد لمتننی جمع کا صیغہ آیا ہے مخاطب جمع مؤنث ہے اسی لیے کاف خطاب بھی جمع مؤنث کا آیا ہے ذالکن. ٹھیک مولانا یہ پہلی قسم تھی. اس میں اشارہ کی کہ جو مکان اور غیر مکان کے درمیان مشترک ہیں وہ خود تین طریقے کے ہوتے ہیں یا قریب کے لیے جن کے 6 صیغے ہیں یا بعید یا متوسط کے لیے اس کے بھی 6 صیغے یا بعید کے لیے. اور اس کے بعد پھر بتایا کہ یہ جو قریب متوسط اور بعید کے ہیں یہ کیسے بنتے ہیں. یعنی جو قریب کے لیے آتا ہے اس میں اشارہ اسی میں اگر کاف خطاب کو جوڑ دیا جائے تو وہ متوسط کے لیے ہو جاتا ہے نا ذاتا ذاکتا کا ہو جائے گا. اور اگر کاف خطاب کے ساتھ ساتھ لام کو بھی جوڑ دیا جائے تو وہی بعید کے لیے ہو جائے گا جیسے ذالکا تالیکا وغیرہ. ٹھیک اب یہ جو اب آخر میں اس میں اشارہ کے کاف جوڑ رہے ہیں یہ کاف کیا ہے حرف خطاب ہے. جب مخاطب بدلے گا تو یہ حرف خطاب بھی بدلے گا جیسا کہ ضمیر میں ہوتا ہے. جیسی مرجع ہوتا ہے ویسی ہی ضمیر ہوتی ہے ویسے ہی جیسا مخاطب ہوگا ویسا ہی حرف
کتاب ہوگا. چلیے یہ بات تمام ہوگی. اب جو ہے دوسری قسم کہ وہ اس میں اشارہ کہ جو مختص ہے مکان سے. ٹھیک، اس کو رہنے دیں.